الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله تعالى بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله تعالى عليه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم من ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ دوستو، بزرگوں اور بھائیوں، اللہ جل جلالہ من والہ نے قرآن مجید میں رحمت کے اسباب بیان فرمائے ہیں۔ اس سے پہلے بھی میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جو مختلف اسباب رحمت بیان کیے ہیں ان کو عرض کیا تھا۔ قرآن پاک کی یہ آیت ہے جس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایک اور سبب رحمت بیان کیا ہے کہ اللہ کی رحمت کو اتارنے کا ذریعہ، راستہ، عمل، جس عمل کی برکت سے اللہ جل شانہ کی رحمتیں ہم پر اترتی ہیں، اور ہم سب محسوس کر رہے ہیں کہ یہ دور، یہ زمانہ، یہ حالات جو ہم سب کے اوپر بلکہ پوری دنیا پر جو حالات گزر رہے ہیں، یہ حالات اللہ کی ناراضگی کے سبب سے ہیں، اللہ جل جلالہ من والہ کے قہر اور اللہ کے غضب اور غصے کا مظہر ہے۔ تو ہم سب کو ان عوامل، ان اسباب، ان راستوں، ان ذرائع کو تلاش کرنے کی ضرورت ہے جس سے اللہ کی رحمتیں ہم سب کے اوپر اترتی ہیں۔ اور قرآن پاک کی آیات کی روشنی میں نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں 8 مقامات پر یہ بات دوہرا کے بتائی ہے، لعلکم ترحمون،
اللہ تم سب پر رحم کرنا چاہتے ہیں، اللہ تمہارے اوپر رحمت برسانا چاہتے ہیں۔ انہی اسباب میں سے ایک سبب ہے، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، کہ جب قرآن پڑھا جائے تو سنو اور متوجہ رہو تاکہ اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر اپنی رحمت نازل فرمائے۔ قرآن مجید شعائر اللہ میں سے ہے، کچھ اللہ کے شعائر ہیں، شعار کہتے ہیں نشانی کو، کچھ اسلام کے شعائر ہیں جو اسلام کی نشانیاں ہیں۔ اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ایک بات بہت صاف کی، بڑی وضاحت کے ساتھ میں فرمایا وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، کہ جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہوتا ہے وہی اللہ کے شعائر کی عظمت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے شعائر کا احترام کرتا ہے۔ شعائر اسلام، اذان ایک شعار ہے، قرآن مجید ایک شعار ہے، کعبۃ اللہ ایک شعار ہے، رسول اللہ یہ بھی ایک شعار اسلام ہے۔ ان تمام شعائر کا احترام ضروری ہے۔ اللہ جل شانہ نے قرآن کے ایک ادب اور ایک احترام کی طرف ہم سب کو متوجہ کیا اور فرمایا کہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، قرآن جب پڑھا جائے فَاسْتَمِعُوا لَهُ، غور سے سنو، وَأَنصِتُوا، متوجہ رہو، لعلکم ترحمون، تاکہ اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر رحمتیں برسائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں یہ وضاحت کی ہے کہ اللہ کا ایک شعار ہے کتاب اللہ، قرآن مجید، اور جب اللہ کا کلام پڑھا جائے، کہاں پڑھا جائے؟ مسجدوں میں، نمازوں میں پڑھا جاتا ہے، اور گھروں میں اس کی تلاوت کا اہتمام ہونا چاہیے۔ مسلمان اللہ کا کلام اہتمام کے ساتھ میں روزانہ پڑھے، روزانہ کچھ نہ کچھ قرآن مجید پڑھے۔ ایک آدمی کی عمر اگر 60 سال ہے تو 15 سال اس کے بچپن کے نکل گئے، 15 سال بچپن کے نکل گئے تو 45 سال گویا اس کی شعور کی اور ہوش کی، مکلف ہونے کی عمر اس کی گزری ہے، اور 1 سال میں 2 قرآن مجید پڑھنا مسلمان پر قرآن کا حق ہے۔ جیسے الگ الگ ہر ایک کے حق ہوتے ہیں، ماں باپ کا حق ہوتا ہے، بیوی کا حق ہوتا ہے، بچوں کا حق ہوتا ہے۔ ایک آدمی نے نکاح کی مجلس میں قاضی صاحب کے سامنے قبول کر لیا، اس نے کہا میں نے قبول کیا الحمدللہ، لیکن قبول کرنے کے بعد بیوی کو اپنے ساتھ لے کر جانے کے بجائے وہ اپنے گھر چلا گیا، بیوی اس کے میکے گھر میں بیٹھی ہوئی ہے، گھر والے انتظار کر رہے ہیں کہ نوشہ آئے گا اپنی دلہن لے کے جائے گا، لیکن 1 دن گزر گیا، 2 دن گزر گیا، ہفتہ گزر گیا، نوشہ ادھر کا رخ ہی نہیں کر رہا ہے۔ تو ہم سب سمجھتے ہیں کہ سب اس کو حق یاد دلائیں گے، شروع میں تو قریبی رشتہ دار سمجھائیں گے، پھر اور ذرا اطراف والے آ جائیں گے، پھر پورا محلہ آ جائے گا، پھر ساری بستی آ جائے گی، اور سب آ کے کہیں گے کہ جب تو نے قبول کیا ہے تو پھر اس کا حق تجھے ادا کرنا ہے، اور اگر تجھے حق ادا نہیں کرنا تھا تو قبول ہی نہیں کرنا، جب نے قبول کر لیا ہے تو اب تجھے حق ادا کرنا ہے۔ تو یاد دہانی کے لیے، حق کے یاد دلانے کے لیے، ریمائنڈ کرنے کے لیے سارا محلہ آ جاتا ہے، ساری بستی آ جاتی ہے، اور سب آ کے کہتے ہیں تو نے قبول کیا ہے تو تجھے حق ادا کرنا ہوگا۔ تو جیسے بیوی کا حق ہوتا ہے ویسے ہی ہر مسلمان پر قرآن کا بھی حق ہوتا ہے،
اور قرآن کا حق یہ ہے کہ کم از کم سال میں 2 مرتبہ قرآن مکمل کرے، پورا پڑھے۔ اور 45 سال کی عمر، میں نے عرض کیا کہ 60 سال اگر کسی کو عمر ملی ہے تو 60 سال میں 45 سال اس کے تکلیف کے، مکلف ہونے کے، شعور کے، بلوغ کے بعد کے گزرے ہیں، اور اس پر گویا 90 قرآن زندگی میں ختم کرنا اس پر قرآن کا حق ہے۔ ابتدا میں، شروع کی عمر میں بے شعوری اور غفلت، لاپرواہی کی وجہ سے اگر اس نے قرآن مکمل نہیں کیا تو بعد میں اسے یہ شعور سنبھالنا چاہیے اور اسے یہ بات طے کرنا ہے کہ مجھے کم از کم اپنی زندگی میں 90 قرآن پڑھنا۔ 60 سال کی عمر کا اندازہ رکھ کے میں آپ کو بتا رہا ہوں، تو 45 سال کے 90 قرآن، 2 قرآن ہوتے ہیں، تو اس طرح سے 90 قرآن پڑھنا ایک مسلمان پر قرآن کا حق ہے۔ جیسے فرض نماز کسی کی باقی رہ گئی اور اس نے فرض نماز زندگی کے 5 سال 10 سال کی فرائض اس نے ادا نہیں کیے، تو جیسے اس 5-10 سال کی نمازوں کی اسے قضا کرنی پڑتی ہے، تو ایسے ہی قرآن کا یہ حق بھی اسے ادا کرنا پڑتا ہے۔ اور یہ بات اچھی طرح سے یاد رکھنا چاہیے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرآن اللہ کے پاس بڑا زبردست جھگڑالو ہے، بڑا زبردست جھگڑالو ہے۔ مطلب کیا ہے اس کا خلاصہ اور مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی نمازوں کی وجہ سے، صدقہ خیرات کی وجہ سے، حج اور عمرے کی وجہ سے، دین کے دوسرے کاموں کی وجہ سے، دین کی محنت، دین کی خدمت کی وجہ سے اگر وہ جنت کا مستحق ہو جائے اور وہ جنت میں جانے لگے، اس کے لیے جنت کا فیصلہ ہو گیا اور وہ جنت میں جا رہا ہے، اور اس نے قرآن کا حق نہیں ادا کیا ہو تو قرآن راستے میں اس کے لیے رکاوٹ بن جائے گا، اس کے جنت کے راستے میں آ کے کھڑا ہو جائے گا، اور اس کو اللہ کے سامنے لا کر کھڑا کر کے کہے گا کہ پروردگار، اس نے میرا حق ادا نہیں کیا ہے، اور جس نے میرا حق نہیں ادا کیا وہ جنت میں کیسے جا سکتا ہے؟ اور اللہ کے پاس قرآن کا جھگڑا اللہ کے پاس قابل قبول ہے۔ اللہ اس جھگڑے کو بہت جلدی منظور کر لیتے ہیں، تو ہو سکتا ہے دیگر دوسرے نیک اعمال کی برکت سے وہ جنت میں جانے کا مستحق بن جائے، لیکن قرآن کا حق نہ ادا کرنے کی وجہ سے اس کے لیے جنت کے راستے میں رکاوٹ ہو جائے۔ اس لیے بزرگوں، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قرآن پڑھا جائے، گھروں میں قرآن پڑھا جائے، اور جب گھروں میں قرآن پڑھا جائے تو اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے تعلیم فرمائی کہ ذرا ہلکی آواز سے پڑھیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت اونچی آواز سے قرآن پڑھتے تھے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل ہلکی آواز سے قرآن پڑھتے تھے۔ وہ مدعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا کہ نہ بہت اونچی آواز نہ بہت ہلکی آواز، بلکہ درمیانہ آواز میں جس سے آدمی کے کان خود سنے، وہ اپنی آواز کو خود سن سکے، ایسی آواز میں قرآن مجید پڑھنا چاہیے۔ اور جب قرآن پڑھا جائے گھروں میں، ہمارا اگر معمول ہو کہ ہم قرآن گھر میں پڑھ رہے ہوں، مسجدوں میں بیٹھ کے پڑھ رہے ہوں، کہیں بھی قرآن پڑھا جا رہا ہو، تو قرآن کا ادب اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ قرآن کا ادب یہ ہے کہ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، اس کو غور سے سنو، وَأَنصِتُوا، اور اس کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔ میں نے عرض کیا کہ قرآن شعائر اللہ میں سے ہے۔ یہ جو حالات ہمارے اوپر ہے، ہم سب غور کر کے دیکھیں، یہ حالات ہمارے اوپر شعائر اللہ کی بے توقیری کی وجہ سے ہے، اللہ کے شاعر کی بے عظمتی، بے توقیری، بے احترامی، ناقدری کی وجہ سے یہ مشکل حالات ہمارے اوپر آئے ہیں۔ مسجدیں بند ہو گئی تھی، مسجدوں میں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں تھی، مصلی مسجد کی طرف آتا ہوا دکھائی دیتا
تو مسجد کے خدمتگار اس کو دیکھ کر دروازہ بند کر دیتے تھے کہ وہ مسجد کے اندر نہ آ سکے. کعبۃ اللہ کے دروازے بند کر دیے گئے, طواف روک دیا گیا. حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے روضے پر حاضری روک دی گئی تھی. یہ سب حالات کیوں ہیں؟ ہم اگر غور کریں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ سب حالات شعائر اللہ کی بے احترامی کی وجہ سے. ہمیں اندازہ ہے, آج سے آپ اندازہ کریں کہ 15 سال 18 سال پہلے لوگ حج کو تو جاتے تھے, لیکن عمومی طور سے عمرے کو جانے کا رواج نہیں تھا. بہت تھوڑے لوگ عمرے کو جاتے تھے, اکا دکا نظر آتے. لیکن اللہ نے گزشتہ 18-20 سال کے لمبے عرصے میں عمرے کا اس طرح سے دروازہ کھولا, اور ایسے اللہ نے اسباب آسان فرمائے, سہولتیں پیدا فرمائیں کہ ماشاءاللہ ہر بستی سے لوگ عمرے کو جانے لگے. چھوٹی چھوٹی بستیوں سے, چھوٹے چھوٹے قریوں سے بڑی تعداد میں لوگ عمرے کو جانے لگے. اور ماشاءاللہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ تقریباً ہر محلے میں عمرہ کی خدمت کرنے والے, حج اور عمرے کو لے جانے والے ٹورز اور ٹریولز کی آفیسیں کھل گئے بے تحاشا. کہ اتنے زیادہ لوگ عمرے کو جانے لگے تھے. اللہ کی طرف سے اللہ نے احسان فرمایا, لوگوں کے لیے عمرے کو جانے کا اللہ نے راہیں کھولی, انتظام ہوا, سہولت ملی. اللہ کی نعمت تھی, اللہ تعالیٰ کی نعمت کی قدر کرنی تھی. لیکن ہم میں سے ہر آدمی اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر سوچے. ہم نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ عمرے کو جانے والے, اللہ معاف فرمائے, گھر میں احرام باندھنے سے فوٹوؤں کا سلسلہ شروع ہوتا ہے, تصویروں کے پکڑنے کا سلسلہ شروع ہوتا ہے. اس نے گھر میں احرام باندھا, احرام باندھ کر گھر سے نکل رہا ہے تو وہاں سے تصویریں شروع ہوتی ہیں. اور پھر اللہ معاف فرمائے وہ تصویروں کا سلسلہ جو چلتا ہے, سیلفیوں کا سلسلہ. اللہ کے گھر کے پاس پہنچ کر کعبۃ اللہ کا طواف کرتے ہوئے کعبۃ اللہ کی عظمت سے دل خالی, فکر ہے, شوق ہے, جذبہ ہے تو صرف اپنی تصویر پکڑ کے, سیلفیاں پکڑ کے فارورڈ کرنے کا جذبہ ہے. کبھی کعبۃ اللہ کے پردے کو پکڑ کے فوٹو پکڑ رہے, کبھی اس کے سامنے ہاتھ پھیلا کے فوٹو پکڑ رہے, کبھی سر جھکا کے سجدہ کرتے رکوع کرتے فوٹو پکڑا رہے, اور پکڑ کے فوٹو, یعنی گویا ایک عجیب تماشا بنا دیا گیا کہ جو اللہ کی طرف سے احسان تھا اس احسان کی قدردانی کے بجائے ناقدریاں شروع ہوئی ہیں. اور ان ناقدریوں کا انجام ہم نے دیکھا, اللہ نے دروازے بند کر دیے. روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آداب میں لکھا ہوا ہے, کتابوں کے اندر صاف لکھا ہے, جب روضہ رسول کے سامنے پہنچو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام پیش کرو تو سلام کے پیش کرنے کے بعد دعائیں قبول ہوتی ہیں, وہیں کھڑے کھڑے دعا کرو. اور دعا کے آداب میں علماء نے لکھا ہے کہ دعا قبلے کی طرف چہرہ کر کے نہ کرو, قبلے کی طرف پشت ہی تمہاری رہے, تمہارا چہرہ رسول اللہ کی طرف رہے, اللہ کے رسول کی طرف چہرہ رکھ کر دعا کرو. کیونکہ تم اگر قبلے کی طرف چہرہ کرو گے تو رسول اللہ کی طرف پشت ہو جائے گی, یہ بے ادبی ہوگی. اس لیے وہیں کھڑے کھڑے رسول اللہ کی طرف چہرہ رکھ کر دعا کرو, یہ آداب میں لکھا ہوا ہے. لیکن کتنے افسوس کی, کتنے شرم کی بات, کتنے اللہ کے سامنے رونے کی بات ہے. ہم نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا, آپ نے دیکھا ہوگا کہ روضہ رسول کے سامنے رسول اللہ کی طرف پیٹ کر کے لوگ تصویریں پکڑ رہے ہیں. یہ سب شاعر اللہ کی بے عظمتی ہے جس کے نتائج ہم نے دیکھے. بزرگوں, زبیدہ ملکہ رہی ہے, ملکہ زبیدہ, ہارون رشید کی بیوی, ہارون رشید کی بیوی. اس نے بہت بڑا کارنامہ انجام دیا, بہت سارے خیر کے کام کیے, لیکن ان میں سے ایک بہت بڑا کارنامہ اس نے انجام دیا. مکۃ المکرمہ میں میٹھے پانی کی قلت کی بنا پر اس نے میٹھے پانی کے پہنچانے کا انتظام کیا. بہت دور, میلوں دور سے اس نے ایک چینل بنا کر پانی مکۃ المکرمہ کو پہنچایا. آج بھی جو حضرات مکہ جاتے ہیں عمرہ حج کے لیے, وہ جب زیارتوں میں جاتے ہیں تو انہوں نے دیکھا ہوگا ایک نہر زبیدہ چینل بنا ہوا ہے, وہ نہر زبیدہ بنی ہوئی ہے. بہت دور سے وہ نہر مکۃ المکرمہ کو پانی پہنچاتی تھی. آج کے زمانے کے اعتبار سے
کروڑوں ہزاروں کروڑ روپے اس نے خرچ کر کے وہ چینل بنوایا، اس کا انتقال ہو گیا۔ انتقال کے بعد کسی نے اس کو خواب میں دیکھا، خواب میں دیکھنے والے کا اندازہ تھا کہ نہر زبیدہ کی برکت سے اللہ نے زبیدہ کی مغفرت کر دی ہوگی، اس اندازے سے اس نے خواب دیکھا۔ خواب میں جیسے ہی زبیدہ سے ملاقات ہوئی، اس نے کہا اللہ نے تمہاری نہر کو قبول کر کے اللہ نے تمہاری بخشش کر دی ہوگی۔ تو زبیدہ نے، حضرت ملکہ زبیدہ نے جواب میں کہا کہ میری نہر اللہ کے سامنے پیش ہوئی، لیکن اللہ نے فرمایا زبیدہ ہم نے مال دیا تھا تو خرچ کیا نا، ہم نے دولت دی تو خرچ کیا، ہم دولت نہ دیتے تو کہاں سے خرچ کرتی؟ تو یہ کوئی کارنامہ نہیں ہے، تمہارا یہ کوئی کمال نہیں ہے، ہماری دی ہوئی دولت تم نے خرچ کی ہے تو کون سا کمال ہے؟ زبیدہ کہتے ہیں کہ یہ سنتے ہی میرے پیروں تلے زمین نکل گئی، اتنا بڑا عمل ہی قبول نہیں ہے تو اور کیا قبول ہوگا اللہ کے پاس؟ تو اللہ جل شانہ نے مجھ سے کہا کہ زبیدہ گھبراؤ نہیں، تمہارا ایک عمل ہمارے پاس ہے اور اس عمل کی برکت سے ہم تمہاری بخشش کرتے ہیں، اور وہ عمل یہ ہے کہ تم ایک دفعہ کھانا کھانے کے لیے دستر پر بیٹھی ہوئی تھی، نوالا تم نے اٹھایا، منہ کے قریب تک نوالا لے کے چلی گئی تھی، منہ میں رکھنے والی تھی، اتنے میں اذان شروع ہو گئی، اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہوئی، تمہارا سر کا پلو ہٹا ہوا تھا، تم نے نوالا واپس برتن میں رکھ دیا اور برتن میں رکھ کر پہلے سر کا پلو درست کیا، اپنے سر کی اوڑھنی کو درست کیا، پھر اس کے بعد نوالا اٹھا کر منہ میں رکھا، یہ تم نے اذان کا احترام کیا تھا، اس اذان کے احترام کی برکت سے ہم تمہاری بخشش کرتے ہیں۔ کتنی بڑی بات ہے۔ آج میں اکثر عرض کرتا ہوں کہ ہم ذرا سوچ کر دیکھیں، جب سے یہ سمارٹ فون آیا ہے، سمارٹ فون کے آنے سے پہلے سمارٹ فون نے ہمیں مشغول کر دیا، منہمک کر دیا، ہم مگن ہو جاتے ہیں، آس پاس سے غافل ہو جاتے ہیں۔ جب یہ فون نہیں تھا اس وقت تک آپ سوچ کر دیکھیں، اذان شروع ہوتی، مسلمان مختلف کاموں میں ہوتا تھا، لیکن مسلمان اپنے سارے کام چھوڑ کر اذان کی طرف متوجہ ہو جاتا۔ گھر کی عورتیں اذان شروع ہوتے ہی اپنے سر کا پلو درست کر کر گھر کے سارے کام چھوڑ کر متوجہ ہو جاتی تھی، لیکن جب سے موبائل فون آیا ہے اب ہم اتنے مگن ہو جاتے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا ہے کہ کب اذان شروع ہوتی ہے، کب اذان ختم ہوتی ہے۔ تو بزرگوں، شعائر اللہ کا احترام بہت بڑی دولت ہے، اور قرآن بھی شعائر اللہ میں سے اللہ کا ایک بہت بڑا شعار ہے، اور اللہ نے اس کا ادب سکھا کر بتایا لعلکم ترحمون، قرآن کے ادب کی برکت سے اللہ تم پر رحم کریں گے۔ اللہ سے دعا فرما اللہ تعالی ہم سب کو شعائر اللہ کی عظمت اور احترام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔